السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ جو اچھی خبریں ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ جیسے کہ لاسٹ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پی ایم کی اور سی ایم کے پی کے کی جو ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں فریقین نے دو سٹیپ پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ معاملات کو سدھارا جا سکے۔ تو اس کے جو اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے فوراً بعد کے پی کے ہاؤس میں کور کمانڈر گئے پشاور کے، وہاں پہ بریفنگ دی گئی سیکورٹی حوالے سے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ پھر جو سی ایم کے پی کے ہیں وہ آپ کو پچھلے دنوں جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آئے۔ افواج پاکستان کے جو جوان شہید ہوئے ان کے جنازوں میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ پھر جو سب سے اہم چیز تھی وہ کل ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس کے اندر کور کمانڈر نے اور جو وہاں کے کمانڈنٹس تھے انہوں نے بریفنگ دی کے پی کے وزیر اعلیٰ سی ایم کو، اور اس کے وہاں پہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ تو یہ جو معاملات تھے، یہ جو اچانک چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں، وہ پی ایم کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ پھر کل ایک سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ کیا کہ جو سلمان صفدر ہیں، برسٹر سلمان صفدر، جو کئی کیسز کے اندر عمران خان کے جو ہیں وکیل بھی ہیں، ان کو ایز ایک اپنا نمائندہ مقرر کیا اور ان کو کہا کہ آپ عمران خان سے ملاقات کریں، ڈیالہ جیل جائیں اور وہاں کی جو عمران خان کی صورتحال ہے، خاص طور پر صحت کے حوالے سے جو ان کی صورتحال ہے، ان کو جو سہولتیں دی گئی ہیں اس حوالے سے جو صورتحال ہے اس کی ایک بریف رپورٹ ہم تک پہنچائیں، جو کہ آج دن میں یا آج دوپہر میں جو ہے وہ بریف رپورٹ پہنچا دی جائے گی برسٹر سلمان صفدر کی طرف سے۔ کل 3.5 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے اندر سلمان صفدر نے باقی معاملات تو دیکھے، ظاہر بات ہے 3.5 گھنٹے کی ایک طویل ملاقات ہے، اس میں ایک کیس بھی ڈسکس ہوا ہوگا، باہر جو معاملات ہیں سیاسی جو باہر حالات ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے سلمان صفدر کے ساتھ عمران خان کے، لیکن جو مین جو چیزیں ڈسکس ہوئیں اس میں سلمان صفدر نے باور کرانے کی کوشش کی یا سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی جو صحت ہے، کیونکہ جو ان کی آنکھ کا معاملہ ہے وہ سنجیدہ معاملہ ہے، پیچیدہ معاملہ ہے، تو آپ کی جو صحت ہے، جو آپ کی جان ہے، وہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ تو آپ اپنی صحت کی خاطر، اپنی جان کو بچانے کی خاطر اور اپنی صحت کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ صحت کی خاطر باہر منتقلی کا جو حکومت چاہ رہی ہے کہ منتقل آپ کو کیا جائے کسی بھی ہاسپٹل کے اندر یا کے پی کے اندر، تو آپ اس چیز کو مان جائیں اور اپنی صحت کی خاطر ان معاملات کو دیکھیں۔ تو اس میں تو عمران خان بھی کسی حد تک آمادہ ہوئے ہیں۔ اب معاملات کو آگے جو بڑھایا جائے گا اس کے لیے 4 آپشنز جو ہیں، ایک تو شوکت خانم ہے کہ عمران خان کو شوکت خانم میں شفٹ کر دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ الشفا ہاسپٹل، کیونکہ ان کا جو میجر مسئلہ ہے وہ آنکھ کا مسئلہ ہے، آنکھ کے اندر انفیکشن ہوئی ہے، اور اس جو پمس میں وہ آئے تھے وہاں پہ علاج ان کا کیا گیا تھا اور انجیکشن لگایا گیا تھا آنکھ کے اندر، تو اس سے بھی جو ریکوری ہے وہ نہیں ہو پا رہی آنکھ کی۔ تو الشفا آئی ہاسپٹل جو ایک ہاسپٹل راولپنڈی کے اندر گورنمنٹ لیول کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، دوسرا شوکت خانم میں ہے، تیسرا جو ہے کے پی کے جو ہے کے پی کے میں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے، اور کے پی کے اندر جو ہے وہاں پہ ان کا علاج معالجہ کیا جا سکتا ہے، چوتھا جو آپشن ہے وہ بنی گالا کا ہے۔ تو یہ 3-4 جو آپشنز ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور اس پر جو معاملات ہیں آنے والے دنوں میں فردر آگے جو ہیں وہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی۔ عمران خان بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی حد تک اپنی صحت کو لے کر جو ہے وہ کنسرن ہوئے ہیں اور انہوں نے کسی حد تک حامی بھری ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبریں ہیں۔ پھر کل علیمہ خان جب ان کی صحت کا پتہ چلا کہ وہ ٹھیک ہیں تو علیمہ خان بھی خوش تھی، کیونکہ 5 ماہ بعد عمران خان کے ساتھ کوئی اتنی بڑی ملاقات کی گئی ہے۔ اس سے پہلے 3 مہینے تک تو کوئی ملاقات بھی نہیں رہی تھی، اس سے پہلے بھی جو ملاقاتیں ہوتی تھی وہ ٹوٹل 15 سے 20 منٹ کی ملاقاتیں ہوتی تھی، اور یہ جو سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ملاقات، ظاہر بات ہے سپریم کورٹ نے خود سے تو نہیں کہہ سکتا، کسی نے کہا ہوگا، کسی نے ڈائریکشن دی ہوگی، تو ان کو مد نظر رکھ کے تو سپریم کورٹ نے اتنا بڑا ڈیسیژن لیا اور ایک اچھا ڈیسیژن لیا، اور سلمان صفدر کو وہاں بھیجا گیا اور حکومت مان بھی گئی، سلمان صفدر کو وہاں جانے بھی دیا، کیونکہ اس سے پہلے کئی جو
मामलात थे सेहत के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको नहीं माना जा रहा था। तो एक अच्छी जो उम्मीदें हैं वो आ रही हैं। और एक और अच्छी बात जो है वो है कि कल जो फैसला हुआ है कि पेशावर के अंदर PSL भी कराई जाएगी। और पेशावर जो सुहेल अफरीदी की एक बड़ी कामयाबी है कि सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बावर करा है कि हम सिक्योरिटी का ख्याल कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे। और PSL कई सालों बाद जो है वो पेशावर के अंदर होने जा रही है। ये जो सीज़न PSL का स्टार्ट होगा तो पेशावर के अवाम के लिए, KPK के अवाम के लिए भी ये खुशखबरी की बात है। तो 70 से 80% जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं और जल्द अज जल्द इमरान खान को हम जेल से मुंतकिल इमरान खान की देखेंगे। हाँ, जब मुंतकिल हो जाते हैं, सेहत के मामला ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर आके वो अपनी सियासी जो मामलात हैं अपनी मर्जी से चलाएं, अपनी मर्जी से करें, उनसे अवाम को अभी कंसर्न नहीं रहा। अभी जो कंसर्न अवाम का है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सेहत का है। तो उस हवाले से जो मामलात हैं वो तय होने जा रहे हैं और अल्लाह ताला करेगा जल्द ही अवाम को जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी इमरान खान की मुंतकिली के हवाले से। बहुत शुक्रिया।